بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں متعدد اقوال منقول ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا اور کنیت ابو الاسود تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا اور کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ان کو کہیں سے بلی کے چھوٹے بچے ملے تو انہوں نے ان بلی کے بچوں کو اٹھا کر اپنی آستین میں ڈال دیا۔ اس وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی، یعنی بلی کے بچوں والا۔ چنانچہ یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ بعد میں وہ اسی کنیت سے جانے لگے، گویا یہ کنیت ہی ایک اعتبار سے ان کا نام بن گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہے، تقریباً 5374 احادیث ان سے مروی ہیں۔ ان کی علمی کاوشوں کی بدولت ہم بہت سے اسلامی علوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے اور اسے اپنی زندگی میں لوگوں تک پہنچایا۔ وہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، نفل روزوں اور نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ ان کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا اور وہ اپنے قبیلے کے سردار طفیل بن عمرو الدوسی کے ساتھ مدینہ منورہ آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی کا باقی حصہ اسلامی تعلیمات کے حصول اور ان کی اشاعت میں گزارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے اور ان کی تعلیمات کو سیکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ ان کی سنت کو زندہ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متقی اور عبادت گزار تھے۔ وہ روزانہ نفل روزے رکھتے اور رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ان کی تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ ان سے بہت محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 59 ہجری میں ہوئی۔ ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، جہاں دیگر صحابہ اکرام بھی مدفون ہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی علمی خدمات اور احادیث کا فیض جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب طفیل بن عمرو الدوسی نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت سے بے نیاز تھے۔ وہ اکثر فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی شکایت نہیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں خدمت خلق کو بھی اہمیت دی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی ایک عمدہ مثال ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی معاشرے میں بھی فعال کردار ادا کیا ہے۔ وہ مختلف مواقع پر اسلامی فوج کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی فوجی خدمات کی بدولت بھی انہیں احترام کے نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی وفات پر مدینے کے لوگوں نے بہت رنج و غم کا اظہار کیا اور ان کی نماز جنازہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث مختلف موضوعات پر مبنی ہیں، جیسے کہ عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرتی زندگی۔ ان کی احادیث میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، دیگر اہم موضوعات شامل ہیں۔ ان کی احادیث کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے۔